السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر جائز خواہشات کو رکھ دیا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جائز خواہشات لیے ہوئے ہے۔ خواہشات کا ایک مادہ ہے مال کی خواہش، عزت کی خواہش اور مختلف چیزوں کی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے۔ یہ جو خواہشات ہیں جب یہ حدود میں رہتے ہیں، لمٹ میں رہتے ہیں، تو اس وقت تک یہ جائز رہتی ہیں، اور جب یہ خواہشات حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، لمٹ کراس کر دیتے ہیں، تو پھر یہ حرص و ہوس کا شکار ہو جاتی ہے۔ آدمی میں جو دل کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کا، اس کے دین کا نقصان ہوتا ہے، ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے حرص و ہوس، جس کو اردو میں لالچ کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ پیدا ہوتی ہے اس وقت جب انسان اپنی خواہشات کو حدود میں نہ رکھے، کیونکہ انسان کی فطرت میں خواہشات اللہ نے رکھی ہیں۔ کھانے کی خواہش، بولنے کی خواہش، مختلف چیزوں کی خواہشات ہیں، اور اسلام نے ایک جو خوبصورت زندگی جو ہمیں سکھائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ ان خواہشات کو ایک حد میں رہتے ہوئے پورا کرو۔ جب یہ خواہشات حد سے بڑھ جاتی ہیں، لمٹ کراس کر دیتی ہیں، تو پھر یہ حرص کی شکل اختیار کرتی ہے، لالچ کی شکل اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دین بھی، اس کی دنیا بھی اور اس کی صحت بھی، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ہمارا یہ مزاج، ہمارا یہ ذہن بنایا کہ اس دنیا کے ماحول میں ہم کس طرح رہنا ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ہیں جو انسان کو متوجہ کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی اور اس کے دل کو لبھانے والی ہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اپنی حفاظت کر کے گزرنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایاکم والشح، ایاکم والشح، کیسی جامع اور کیسی مختصر بات آپ فرما رہے ہیں۔ حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بہت دور رکھو، اس سے بہت اپنے آپ کو دور رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو، صحابہ سے فرمایا، یہ جو بیماری ہے پچھلی قوموں میں 3 بڑی خطرناک بیماریاں اس نے پیدا کی ہیں، 3 بڑے نقصانات اس چیز کی وجہ سے آئے ہیں، اور آپ نے پچھلی امت کے حالات کو سامنے رکھ کر اس امت کو بتایا۔ اس بیماری سے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، پاک کرو، کیونکہ اسی بیماری کی وجہ سے پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ان ہلاکت میں 3 بڑے بڑے نقصانات،
سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ اس حرص نے ان کو بخل پر، کنجوسی پر، کہ مال میں کنجوسی کریں، مال میں بخل اختیار کریں، اس پر ان کو لے کر آیا، اور اس قوم نے اس حرص میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بخل کا مزاج بنا لیا۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کرتے، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کہ انسان اس کا مزاج ہو جاتا ہے کہ بات پیسے پر آئے تو پیسہ خرچ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بخل پسند نہیں ہے، کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی بخل پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی شاخ ہے سخاوت، اور جہنم کی شاخ ہے بخل اور کنجوسی۔ تو سب سے پہلی چیز جو حرص کا اثر جو ہے انسان کے مزاج پر، کنجوسی پر، حقوق ادا نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی جو پچھلی قوموں میں ہلاکت پیدا کرنے والی اس بیماری کی وجہ سے، فرمایا کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے رشتوں کو توڑا، اپنے رشتوں کو توڑا حرص کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جب انسان میں لالچ آ جائے مال کی، حرص آدمی کے اندر آ جائے تو وہ آدمی رشتوں کو دیکھتا نہیں، رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، غریب رشتہ داروں سے دور رہتا ہے، کہیں مجھ سے قرض نہ لے، کہیں مجھ سے اپنی ضرورت پیش نہ کر دیں، کس طرح میں ان سے دور رہوں۔ یہ بیماریاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کی بات اس امت کو سنائی کہ جب مال میں حرص آ جاتا ہے، اچھا خاصا سفر۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ 3 بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں دوست، زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں نکلے۔ دیکھیے دوستی، تعلق، محبت، یہ دوستی کا تقاضا ہے، لیکن جب حرص آتا ہے آپس میں، کہاں سے کہاں آدمی چلا جاتا ہے۔ سفر کر رہے ہیں، اچانک انہیں راستے میں ایک سونے کی اینٹ ملی، دیکھا، بہت خوشی ہوئی، اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو انہوں نے کہا بھئی کہ کیا کریں؟ کہنے لگے بھئی ہم آپس میں دوست ہیں، ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو تھک گئے ہیں، بیٹھ گئے، بھوک لگی ہے، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جا کر کھانا لے کر آئے، اور اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر ہم اس کو 3 ٹکڑے، 3 حصے کریں گے۔ کہو کون جائے؟ وہاں پہ دیکھیے لالچ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کہاں تک جاتا ہے۔ لالچ کا سفر یہیں سے شروع ہوا، کون جائے گا، یہ نہیں کہا میں جاؤں گا، کون جائے گا، کیونکہ وہاں پر مال ہے، ہر ایک پیچھے ہٹ رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو قرعہ ڈالیں، چلو ٹھیک ہے قرعہ ڈالا۔ ایک آدمی کا نام نکلا، وہ نکلا سفر میں، جا کے جو ہے کہیں مارکیٹ سے کھانا لے کر آئے۔ جب وہ نکلا تو یہ دونوں انہوں نے پلان اور منصوبہ بنایا کہ بھئی ایک کام کریں، یہ 3 حصے کرنے کے بجائے اس کو 2 حصے کر لیں، جیسے وہ آدمی آئے گا ہم اسے مار دیں گے۔ ایک واقعہ ہے، تو انہوں نے یہی پلان۔ اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے، کہنے لگے کہ کیوں نہ مجھے پورا مل جائے، پورا مجھے کیوں نہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں، کھانے میں کچھ زہر ملا دوں تاکہ یہ دونوں مر جائیں اور مجھے جو ہے نا پورا کا پورا مل جائے۔ یہ لالچ کا سفر ہے۔ اب یہاں سے جو چیز شروع ہوئی، یہ ادھر تدبیر کر رہے ہیں، وہ ادھر تدبیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ۔ انسان پلاننگ کرتا ہے اور نظام کیا چلتا ہے۔ وہ آدمی کھانا لے کر آیا، اور جیسی آیا تو یہ دونوں نے اس پر حملہ کیا، اپنے دوست کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ لالچ رشتوں کو، لالچ کیسے تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، زندگی بھر کے دوست۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب اس کو مار دیے تو انہوں نے کہا اب بس میں اور آپ ہیں، ہم دونوں ہیں، اب کیا کریں، تقسیم کر لیں؟ لیکن نہیں، کھانا کھا کے کر لیں گے۔ چنانچہ دونوں نے کھانا کھایا، زہر ملا ہوا تھا، مر گئے۔
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का उस वक्त गुजर हुआ, 3 लाशें पड़ी हैं, सोने का टुकड़ा पड़ा है। अल्लाह ताला ने बजरिए वही ये पूरा वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये वाक़या बजरिए वही सुनकर अपने साथियों से, हवारियों से कहने लगे, देखो इनके साथ ये मामला हुआ है, ये है दुनिया, दुनिया के चाहने वाले मर गए, दुनिया ऐसे ही पड़ी हुई है। लालच का सफर कहां से शुरू हुआ, कैसे उसका नतीजा हुआ, ये एक वाक़या है। लेकिन आज हम देखें हमारे आपस में, घरों के अंदर, रिश्तों के अंदर, आपस में दोस्तों के अंदर, एक मां से 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिंदगी का सफर शुरू होता है, माल की हिर्स आपस में दुश्मन बना के रख देती है। एक मां से 2 बहन भाई पैदा होते हैं, दोनों का बचपन बेहतरीन होता है, लेकिन जब बाप का इंतकाल होता है तो वही भाई अपने बहन का दुश्मन वरासत के लिए बन जाता है। ये कोई कहानियां नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्या वजह है इसके पीछे? हिर्स है, माल की मोहब्बत है, माल का लालच है। ये लालच आदमी को कैसे खड़ा कर दिया। दोस्त हैं कितने भाई, 10 साल की दोस्ती, 15 साल की दोस्ती, 20 साल की दोस्ती, पार्टनरशिप में जो है काम शुरू किया, पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं। व इन्न कसीरम मिनल खुलता लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़, कुरान कह रहा है अक्सर पार्टनर धोखेबाज होते हैं, अक्सर पार्टनर। व इन्न कसीरम मिनल खुलता लयबगी बाज़ुहुम, इसलिए कभी भी तिजारत करें अकेले करें। आम तौर पर पार्टनरशिप में करके मसाइल आते हैं। दोस्तों का सफर शुरू हुआ पार्टनरशिप के साथ, और आपस में आप माल की हिर्स और लालच ऐसी है कि खड़ा कर दिया एक दूसरे को नफरत और अदावत और दुश्मनी में आकर। अल्लाह कुरान में आगे इस्तिस्ना कर रहे हैं, हाँ, बहुत कम होते हैं जो पार्टनर एक दूसरे के साथ इंसाफ का, हमदर्दी और खैरखाही का मामला करते हैं। वरना तो आम तौर पर यह है कि मैं किस तरह इस पे ज्यादती करूं। ये ज्यादती क्यों हो रही है? वजह इसकी यह है कि इसके पीछे वो बीमारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जितने इंसान गुनाह करता है उन गुनाहों की बुनियाद और जड़ 3 गुनाह हैं, तकब्बुर है, हसद है और हिर्स और लालच है। एक आदमी इन तीनों गुनाहों से अपने आप की हिफाजत कर ले, अपने दिल को पाक साफ कर ले इन बीमारियों से, अल्लाह ताला कई बीमारियों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वश्शुह, देखो ये लालच से अपने को बचाओ, इसलिए कि यही लालच तुम्हें क्या करती है, पिछली कौमों की तरह तुम्हें रिश्तों में, ताल्लुकात में, तुम्हारे आपस की मोहब्बतों में दरार पैदा कर देती है, एक को दूसरे का दुश्मन बना देती है। और यही वो लालच है जो तुम्हें क्या करती है, तुम्हें पिछली कौमों की तरह, आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई कि पिछली जो कौमों की बीमारियां हैं उसमें एक बड़ी खतरनाक बीमारी, उन लोगों को इसी लालच ने गुनाहों में मुब्तला किया, गुनाहों में मुब्तला किया। क्या गुनाह होते हैं? लालच की वजह से आदमी झूठ बोलता है, माल की लालच की वजह से धोखा देता है, उसी लालच की वजह से बेचते हुए ऐब को छुपाता है कि किसी तरह मेरा सामान बिक जाए। ये तो आप हजरात आए दिन सुनते हैं, देखते हैं अखबारों में, दवाओं में धोखा क्यों हो रहा है? क्या वजह है? दवाओं में, खाने पीने की चीजों में मिलावट, उसकी क्या वजह है? क्या वजह है? अगर आप भी देखें, इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत की सतह पर क्यों आ चुका है? इसीलिए दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर किसी इंसान को सोने की एक वादी मिल जाए, एक वादी समझते ना, एक पूरी की पूरी, यानी एक पहाड़, 2 पहाड़ों के दरमियान जो चीज, जो इलाका रहता है, वो पूरा का पूरा, अगर इतनी वादी भी अगर मिल जाए, वो इंसान दूसरे की तमन्ना करेगा, मुझे दूसरा चाहिए। दूसरा भी अगर मिल जाए, तीसरे की तमन्ना करेगा। ये जो तमन्ना है ये हिर्स है। हरीस भूखा होता है, हरीस भूखा होता है, किस तरह मुझे और मिले, किस तरह और मुझे मिले, किस तरह और मुझे मिले। किसी का हक
کوئی بات نہیں، جھوٹ سے ہو کوئی بات نہیں، بس زیادہ سے زیادہ مجھے ملے، اور اس کا نقصان انسان کے دین پر، اس کا نقصان انسان کی صحت پر، اس کی صحت پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاسد مغموم رہتا ہے، حریص کی زندگی مشقت میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی میں حسد کا مزاج ہے، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، اس کو اتنا کیوں ملا، اس کے پاس اتنا کیوں ہے، غم میں رہتا ہے۔ حسد، یہ حاسد کا مزاج ہے، غم میں رہتا ہے، کیا بھی پریشانی نہیں، اس کو اتنا کیوں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جس آدمی کے مزاج میں لالچ ہے، لالچی آدمی ہمیشہ خواہ اننیسیسری مشقت میں رہتا ہے۔ محنت کرنے سے روکا نہیں گیا، محنت کرنے سے روکا نہیں گیا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے درخواست کی کہ مختصر سی نصیحت فرمائیں، عظنی و اوجز، مجھے نصیحت فرمائیے اور میں اس پر عمل کروں، وہ کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز تم ایسی پڑھنا کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہے۔ نماز کیسی پڑھو، یہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں عصر تک مجھے موقع ملے نہ ملے۔ اور پھر فرمایا لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، زبان سے ایسا بول مت نکالو جس سے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ کیا دیکھیے نا کہ آپ ان حدیثوں کی حقیقت پر غور کریں، کیسی خوبصورت زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، کیسی خوبصورت سکون والی زندگی۔ یعنی بار جو چاہا بول دیا، معافی، آدمی کے معافی کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ لا تکلم، ایسا جملہ مت کہیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں۔ اور پھر تیسری بات آپ نے فرمائی، لوگوں کے پاس جو اللہ نے دیا ہے نا، اس سے اپنی نگاہ ہٹا لو، اس سے اپنی نگاہ ہٹا لو۔ اسی کو کہتے ہیں لالچ۔ حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مزاج بنایا کہ 3 وادیوں بھی اگر مل جائیں 4 کی تمنا کرے گا، پھر اس کا پیٹ کب بھرے گا، اس کا دل کب بھرے گا؟ آپ نے فرمایا جس وقت یہ قبر میں ڈالا جائے گا، اس وقت اس قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ اتنا لالچ، اتنا حرص، اتنا اندر کا بھوکا، گریڈی، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، اتنا اس کے اندر آتا ہے وہ آدمی، کہنے مطلب موت کے آخر تک کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور حدیث ہے مشکاۃ شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، انسان عمر میں آگے بڑھتا رہتا ہے، عمر میں آگے بڑھتا رہتا ہے بڑھاپے تک۔ بڑھاپا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بڑھاپا دیتے ہیں، پورے زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ سے، اللہ کی محبت کو، مغفرت کو وصول کر سکتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بڑھاپا بیکار نہیں ہوتا، اللہ کی نگاہ میں بھی اس عمر کی قیمت ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کی قیمت آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بوڑھوں کا اکرام اور ان کا مقام ہمیں بتایا۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر یہ حرص کی بیماری کسی میں لگ جائے نا، آدمی کی ہڈیاں کمزور ہوتی جائیں گی، عمر بڑھتی جائے گی، بال سفید ہوتے جائیں گے، لیکن 2 چیزوں میں اس کا دل جوان رہے گا۔ 2 چیزیں، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اور مال ملے، اور مال ملے، اور مجھے دنیا ملے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو صحیح طرح سے، اس کو کنٹرول کیسے کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں نا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دین برباد۔ اس حرص میں آ کر کیا کر، حدیث میں آتا ہے، کل ہی درس میں نے یہ حدیث عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذئبانی جائعان، ماذئبانی جائعان ارسلا فی غنم، 2 بھوکے بھیڑیے ہے نا، 2 بھوکے بھیڑیے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ، ان بکریوں کے ریوڑ میں کیا مثال دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں، پریکٹیکل بات بتا رہے ہیں کہ بھوکے بھیڑیے ہیں 2 ہی 2، اور بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، بکریوں کو تب نقصان اتنا نہیں پہنچائیں گے جتنا 2 بھوکے حریص،
ایک مال کا حریص، مال کا بھوکا، دوسرا عزت کا بھوکا۔ عزت کا بھوکا کیا ہے؟ مجھے لوگ بڑا مانیں، مجھے لوگ عزت والا سمجھیں، مجھے میرا اکرام کریں، مجھے یہ دو لوگ، مال کا حریص، عہدے کا حریص، بڑا بننے کا حریص، یہ دو جب کسی یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ دو نقصان پہنچاتے۔ کیسے بھائی؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج خاندان کے خاندان، کمیونٹی کے کمیونٹی، ملک کے ملک، دنیا کی دنیا اس آگ میں جل رہی ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بڑا بننا، مال کسی بھی شکل میں ہو۔ آج دیکھیں سارے بگاڑ کی بنیاد، اگر ہم کہیں گھر کے اندر بگاڑ، دوستوں میں بگاڑ، ملک میں بگاڑ، کہیں بھی اگر بگاڑ ہے، اس دو بنیادوں کے علاوہ کوئی تیسری بنیاد آپ مجھے بتائیں۔ یہ چیلنج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے۔ ان دو کے علاوہ، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں بڑا، مال کی محبت، اپنی ذات کی بڑائی، یہ دو بڑائی جب چلتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک۔ اتنا نقصان ان بکریوں کو نہیں پہنچاتے جتنا نقصان یہ آپس میں رشتوں کو، تعلقات کو، کمیونٹی کو برباد کر دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جب واقعی اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ سب سے پہلی بات، پریکٹیکل میں آپ کو بات کروں، 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کا دل سے شکریہ ادا کرتے رہے۔ بڑی بہترین بات حضرت نے لکھی ہے، بہت عجیب بات سمجھنے کی ہے۔ حرص کا پیالہ جو ہے کبھی بھرتا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، حرص کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں۔ کیوں نہیں بھرتا؟ حرص کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں، برتن ہے نا، وہ کبھی بھرتا نہیں۔ کیوں نہیں بھرتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ناشکری کے سوراخ ہیں، ناشکری کے چھید ہیں۔ جتنا ڈالو نکلتا جائے گا، جتنا ڈالو نکلتا جائے گا۔ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں، جو نہیں ہے اس کی طرف توجہ ہے۔ اسی کا نام ہے ناشکری، اسی کا نام ہے ناشکری۔ سب سے پہلے شکر کا مزاج پیدا ہو۔ اللہ نے محنت کرنا، کوشش کرنا، پوری دنیا میں آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر میں شکر ادا کروں۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے قناعت ہے۔ قناعت ایک بہت ہی عجیب، ایک بہترین لفظ ہے عربی میں، قناعت۔ حدیثوں میں، دعاؤں میں، مختلف جگہوں پر اللہ ہمیں یہ نعمت دے دے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جتنی میری انکم ہے، خرچ اس سے کم میرا ہو۔ آج یہ ہے مزاج کہ آمدنی سے زیادہ میرا خرچ ہو، اور یہی مزاج آدمی کو جو ہے نا پریشان کر رہا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حریص آدمی کی زندگی بہت مشقت میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج اس کا خرچ کا بنا ہوا ہے، اور خرچ کروں اور خرچ کروں۔ مارکیٹ اس لیے نہیں کہ خرچ کریں، آدمی خرچ کرے نہیں۔ تو قناعت، ایک دعا یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ۔ سبحان اللہ، قناعت میں سکون ہے، شکر میں سکون ہے۔ جب حرص آدمی میں آ جاتا نا، زندگی بے چین، بے سکون، پریشان ہو جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، یاد رکھیں، اور اس سکون کو برباد کرنے والی سب سے بڑی چیز حرص اور لالچ ہے، اس سے بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ نفس مطمئنہ، سکون والا نفس چاہتا ہوں۔ سکون والے نفس کی 3 علامتیں ہیں، تؤمن بلقائک، ترضى بقضائک، وتقنع بعطائک۔ اے اللہ مجھے تیرے ملاقات کا یقین ہو، جو تو نے مجھے دیا اس پہ میں خوش اور راضی رہوں، اور اے اللہ تیرے وتقنع بعطائک، تیری عطا پر میں راضی رہوں، وترضى بقضائک، تیرے فیصلے پر میں خوش رہوں۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں قناعت، ہمارے اندر قناعت آئے، اور اس قناعت کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، خصلتانی من کانتا فیہما کتبہ اللہ شاکرا وصابرا۔
کسی آدمی کے اندر 2 خوبیاں اگر ہو جائیں اللہ اس کو شاکر صابر بنائیں گے. وہ 2 خوبیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں جب تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے طلب پیدا ہوگی، اس طلب پر توفیق کے دروازے کھلیں گے، اللہ تمہیں بھی اور آگے بڑھائے گا. اور دین کے معاملے میں جب تم نیچے والوں کو دیکھو گے شکر پیدا ہوگا، اس شکر سے تمہاری نعمتوں میں اور ترقی. پریکٹیکل بات ماشاءاللہ ہماری اس علاقہ مسجد میں کئی ماشاءاللہ جو اعمال ہو رہے ہیں اس میں جو ہے ہوم لیس کے لیے، غریبوں کے لیے مہینے میں 1 مرتبہ کبھی یہاں پر کبھی مسجد زکریا میں پیکیجز بناتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ دیکھیے نا خاص طور پہ یہ قناعت کی صفت ہر ایک میں ہونا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت پورے گھر کی نگران اور ذمہ دار ہے. جس گھر کی عورت کے مزاج میں قناعت آ جائے وہ گھر سکون کا مرکز بن جاتا ہے. اور دوسری چیز ہمارے جو بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے مزاج میں بھی قناعت کا مزاج آئے. وہ مزاج پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں ہم ان کو ایکٹیو کرنا ہے. وہ ہمارے بچے کھڑے ہوں دیکھیں یہ پیکج ہے پورے مہینے کا فلاں گھر جا رہا ہے، اس سے 1000 گنا اللہ ہمارے گھر میں رکھے ہیں، مجھے شکر کرنا چاہیے. ورنہ تو بچے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.